مغربی پاکستان میں جو اس وقت جنرل یحییٰ اور ان کے ایسوسیٹس تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ ہم نے پاور جو ہے وہ شیخ مجیب کو کیسے دے دیں. یہ تو پہلی تو پرابلم یہ ہے کہ یہ تو اوپنلی کہتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرو، تو اب ظاہری بات ہے یہ تو ایک ریڈ فلیگ ہے. آپ کو یہ جی اچھا پھر یہ اٹانومی مانگ رہے ہیں، آپ نے کہا کرنسی اور ریسورسز اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارے معاملات میں ڈیلے کرتے گئے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس، جو کہ اس وقت کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی جس نے آئین بنانا تھا. ناظرین، اس اسمبلی کا سب سے پہلا کام یہ تھا کہ چونکہ پاکستان میں آئین کوئی تھا ہی نہیں جو فنکشنل آئین ہو، اس سے پہلے ایک لیگل فریم ورک آرڈر جنرل یحییٰ نے ایشو کیا تھا. تو یہ آئین سازی کے لیے یہ الیکشن کروائے گئے اور پھر ان کا سبوٹاج کیا گیا، آگے جا کے اس کو پاور کو ٹرانسفر ہی نہیں کیا گیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں جگنو کہ یہ ایک بہت ہی افسوسناک روایت ہے کہ بالکل. سویلین لیڈرز کو الیکٹڈ جو جیتے ہیں الیکشن، ان کو ہم نے پاور نہیں ٹرانسفر کرنی. جی اور جی ذوالفقار علی بھٹو جو تھے، اب ظاہری بات ہے کہ وہ بھی ایک طرف تو ان کے ہی واز آلسو این اسپائرنٹ ٹو دا ہائر آفس، اور ادھر شیخ مجیب کی میجورٹی تھی کیونکہ مشرقی پاکستان کی سیٹیں میجورٹی میں تھیں. تو ادھر یہ بتائیے کہ اس وقت ابھی بعد میں یہ ہوا کہ فیصلے تو دیکھیے نا، کمانڈ تو جنرل یحییٰ خان کے ہاتھ میں تھی، ہاں لیکن پورا کئی دہائیوں سے ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے نا الزام دیا جاتا ہے کہ یہ جی ان کا آئیڈیا تھا، انہوں نے پش کیا، انہوں نے یحییٰ خان کو سکھایا پڑھایا، وہ ایک اقتدار میں خود آنا چاہتے تھے، مجیب کو باہر رکھنا چاہتے تھے. تو ذرا اس کے اوپر آپ بتائیں، آپ کیسا اس کو سمجھتی ہیں کہ واقعی میں بھٹو صاحب کو جو ملائن کیا جاتا ہے یا وہ رول دیا جاتا ہے تو وہ درست ہے؟ اس پہ ضرور آئیں گے. ایک چیز ہمیں بھولنی نہیں چاہیے، وہ یہ کہ the straw that broke the camel's back as far as آپ نے کیونکہ ابھی ذکر کیا نا کہ کئی لوگ تھے مشرقی پاکستان میں جو کہ میکسملسٹ پوزیشنز کے اوپر کھڑے تو تھے، لیکن وہ شاید پاکستان کی کو توڑنا نہیں چاہتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے ہم لوگ پھر بھی اکٹھے رہ جائیں ایز اے فیڈریٹنگ یونٹس کا ایک نیشن. لیکن صحیح. the straw that broke the camel's back، جس سے ان کو احساس ہوا کہ نہیں، یہاں پر ان کے دلوں میں ہمارے لیے کوئی ہمدردی نہیں، کوئی نرم گوشہ نہیں. وہ رضا 1970 کا جو سائیکلون تھا نا، بھولا جس کا نام تھا، اس نے جو بربادی مشرقی پاکستان میں برپا کی، اور جو مغربی پاکستان کا رسپانس تھا، اس کے بعد اس سے وہاں کے لوگوں کو، بنگالیوں کو احساس ہو گیا کہ نہیں جی، یہ ہمیں اپنے جیسا سمجھتے ہی نہیں، یہ ہمیں انسانوں کی فہرست میں گنتے ہی نہیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر 3 لاکھ سے 5 لاکھ تک جو انٹرنیشنل ایسٹیمیٹس ہیں اس کے، آج بھی 3 لاکھ سے 5 لاکھ لوگ ان کی جانوں کا ضیاع ہوا، اور بالکل. انگنت نقصانات ہوئے، اور ملینز جو ہے وہ ڈسپلیس ہوئے، اور ان کی زندگیاں، ان کا گھر بار، ان کے روزگار، مطلب ان کے خاندان مٹ گئے، اور ان کی کل مٹ گئی. اور یہاں پر ویسٹ پاکستان کے، حالانکہ اس وقت ہمارے پاس امریکن ایڈ بھی تھا، یہ بھی تھا، وہ بھی تھا، لیکن there was nobody came to their rescue really, and the response was extremely poor. تو اس کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ that was a turning point، جو کہ اس کے بعد پھر جو پاکستان، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے جو حالات تھے، اس کے بعد بگڑتے ہی چلے گئے، اور اکٹھے رہنے کا بھولا سائیکلون کے ریسپانس نے معاملہ ختم ہی کر دیا. پھر ذوالفقار علی بھٹو کی آپ نے بات کی، جی میں ابھی I was very kind of intrigued by this because there's a kind of murky role in all of this. ان کا جو کردار تھا اس سارے اس وقت کے دوران، وہ کئی دفعہ ہم نے سنا کہ جی ادھر ہم ادھر تم، جو ساری اس کے بعد کئی لوگوں نے یہ باتیں کی، جرنلسٹ نے بھی کی، تاریخ دانوں نے بھی کی. اینڈ اتنا تو مطالعہ میرا تاریخ کا نہیں ہے کہ میں آپ کو حتمی طور پہ کہہ سکوں جی میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے یہ کیا، لیکن جو مجھے اندازہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ بھٹو صاحب نے ویسٹ پاکستان میں میجورٹی سیٹس جیت کے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، مجیب الرحمان کیسے وزیر اعظم بن سکتے ہیں،
اور جب یحییٰ خان نے سنا ہے کچھ تھوڑی سی جو میں نے پڑھائی کی ہے اس میں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یحییٰ خان شاید ایک وقت پہ تیار بھی ہو گئے تھے کہ چلو مجیب الرحمان کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں اور میں پریزیڈنٹ رہتا ہوں. انہوں نے کہیں جا کے یہ کہا بھی کہ مائی پرائم منسٹر شیخ مجیب الرحمان، اور شیخ مجیب الرحمان نے سنا ہے کہ ریسیپروکیٹ کر کے کہا مائی پریزیڈنٹ جن آغا محمد یحییٰ خان. لیکن اس کے بعد بھٹو صاحب نے بھی اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کیا اور انہوں نے پھر یہ بات کرنی شروع کر دی کہ جی 2 پرائم منسٹرز ہونے چاہیے، ایک ویسٹ پاکستان کا پرائم منسٹر ہونا چاہیے، ایک ایسٹ پاکستان کا پرائم منسٹر ہونا چاہیے. اور پھر سنا ہے کہ انہوں نے سید مبشر حسن جو ان کے بڑے قریبی ساتھی تھے ان کو بھیجا شیخ مجیب الرحمان کے پاس اور کچھ نیگوسیشنز بھی کی لیکن وہ ناکام ہوئی. اور ان کی ناکامی کی وجہ یہ تو اب جو اس چیز کے اس وقت کے جو ایکسپرٹس تاریخ دان ہیں وہی فیصلہ کریں گے کہ اس وقت پھر جو ناکامی ہوئی اس کا ذمہ دار کون تھا. جی بہت ہی اہم نکتے ہیں یہ سائیکلون والا جو معاملہ تھا. نومبر 1970 میں بھولا سائیکلون آیا ناظرین آپ کی اطلاع کے لیے, اور اس کے بعد جو آپ نے یہ ٹرانسفر آف پاور کا بھٹو صاحب کے رول کا دیکھیے وہ اس میں یہ میری رائے تو یہ ہے کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں, بھٹو بھی ایک پولیٹیشین تھے اور اقتدار حاصل کرنا چاہتے تھے, لیکن الٹیمیٹلی یہ ذمہ داری تو جنرل یحییٰ خان اور ان کے ساتھ جو جنرلز تھی جو ملک کی ساری طاقت ان کے ہاتھ میں تھی, اتنے وہ بھولے تھے کہ ان کو ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ سکھا بڑھا کے اپنے حق میں کرا تھا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو میں سمجھتا ہوں کہ بعد میں جو ہوا جب یہ قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا گیا, یہ بھولا سائیکلون ہوا, اس کے بعد وہاں پہ انسرجنسی جو سٹارٹ ہوتی ہے, لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, مجیب کی پارٹی ارلی 71 میں فروری مارچ کے لگ بھگ جو ہے وہاں پہ پوری جسے کہتے ہیں اپرائزنگ ہوتی ہے. تو اس وقت جگنو میرے خیال سے ویسٹ پاکستان کے سیاستدانوں کو اور پولیٹیکل کلاس کو ساتھ دینا چاہیے تھا اپنے مشرقی پاکستانی جو بہن بھائی ہیں. وہ ایک میرے خیال سے ایک اور ڈارک ایپیسوڈ ہے. ہم نے یہ تو بات کہی کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری اور بیوروکریسی جو کر رہے تھے, لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے پولیٹیشینز جو تھے یہاں ویسٹ پاکستان میں وہ بھی بالکل تمام رولنگ ایلیٹس, اس میں صرف سیاستدانوں کو کیوں آپ گنتے ہیں, تمام مغربی پاکستان کی رولنگ ایلیٹس انکلوڈنگ جو اس وقت کے بڑے اخبارات تھے. پروگریسو پیپرز لمیٹڈ, پاکستان ٹائمز تو چھن چکا تھا روشن خیال آزاد سوچنے والوں کے ہاتھوں سے, اور وہ بالکل ہی ایک اسٹیٹ کا ماؤتھ پیس بن کے رہ گیا تھا. لیکن نوائے وقت جو کہ بہت بڑا اخبار تھا اس وقت, اور جو مجید نظامی صاحب مرحوم جو کہ کہا کرتے تھے کہ نہیں جی اب کل جا کے اور لال قلعے پہ پاکستان کا جھنڈا لہرانے پہنچ رہے ہیں, ہم ٹینک کے اوپر پہنچ رہے ہیں جی وہاں پر, یہ ساری انہوں نے یہ ایک پوری میڈیا لیڈ بائی نوائے وقت ایٹ دیٹ ٹائم, اور جو ساری رولنگ ایلیٹس تھیں وہ بھی, اور اس کے اندر سارے ویسٹ پاکستانی بیوروکریٹس بھی شامل تھے, ویسٹ پاکستانی بزنس ایلیٹس بھی شامل تھیں, ویسٹ پاکستانی پولیٹیشینز بھی شامل تھے.